لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. انسان کی زندگی میں جو چیز اثر انداز ہے وہ صحبت ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے نا، نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں. 1,24,000 نبی ہیں ٹوٹل. پھر ان 1,24,000 میں سے سب سے بڑا درجہ 313 کا ہے جو رسول ہے، جو مستقل شریعت لائے. پھر ان 313 میں سب سے اونچا درجہ 5 پیغمبروں کا ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 سب سے بڑے ہیں. ان 5 پیغمبروں میں ہیں نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ان کا اپنا بیٹا بروں کی صحبت میں چلا گیا. دوستیاں یاریاں بہت بری. آج ہمارے ماں باپ بالکل نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ محبت کرتا ہے، کن کے ساتھ آتا جاتا ہے، کون اس کو دروازے پر لینے آتے ہیں. ماں باپ نہیں سوچتے، نہ اس کی تحقیق کرتے. محلے کا ہے، محلے کا کیا مطلب؟ صرف یہی تحقیق کرنی ہے کیا کہ کوئی چور تو نہیں لے کر جا رہا، کوئی دہشت گرد تو نہیں لے کر جا رہا. صرف یہ تحقیق تھوڑی کرنی ہے، یہ بھی تحقیق کرنی ہے کہ جو لے کر جا رہا ہے، جو لے کر جا رہا ہے وہ طبیعت کا کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے. یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ پڑوسی ہونا چاہیے، رشتہ دار ہونا چاہیے. رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی برا شخص ہے اس کی صحبت میں بھی نہیں بھیجنا. ہمارے والد صاحب فرمانے لگے ہم بچیوں کی حفاظت کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ بچیوں کی حفاظت کرتے تھے. گھر میں رکھو بچیوں کو، پردے میں رکھو بچیوں کو، چھپا کے رکھو بچوں کو. اس لیے عورتوں کو کہتے ہیں مستورات، چھپی ہوئی. مستور کہتے ہیں چھپی چیز کو، مستورات چھپی ہوئی چیزیں. تو والد صاحب فرمانے لگے پہلے ہم عورتوں کو چھپاتے تھے، مگر آج دور ایسا ہے کہ بچوں کو بھی چھپانا پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں چلا گیا، بری دوستی لگ گئی اس کی. اللہ اکبر. اور وہ بری دوستی ایسی اثر انداز ہوئی، ایسی اثر انداز ہوئی، ایسی اثر انداز ہوئی کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اب تو سیلاب آنا ہے، اب تو ساری دنیا نے ڈوب جانا ہے، جو کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا. اور تندور سے پانی پھوٹا اور پورے پریشر کے ساتھ پانی نکلا اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی. اور روئے روئے سے جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے چپے چپے سے چشمے پھوٹ پڑے، یعنی پانی ہی پانی، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھایا. اب کشتی میں پرائے لوگ بیٹھ رہے ہیں، پرائے لوگ بیٹھ رہے ہیں. اپنے بیٹے کنعان سے فرمایا بیٹا تو بھی تو آنا. یا بنی ارکب معنا، بیٹا تو بھی تو آ جانا. اور یا بنی، وہ لڑکا نابالغ نہیں تھا. بنی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، بنی کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو. چھوٹا نہیں تھا، وہ بڑا تھا. لیکن جب کسی پہ شفقت کی انتہا ہونا تو اس کو بیٹا نہیں کہتے، اس کو میرے بچے. یہ بچے کا جو لفظ ہے ویسے تو چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی بڑے پہ بھی شفقت کی انتہا ہو جائے تو اس کے لیے بھی بچے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام شفقت میں ڈوب کر دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں چڑھے گا وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو فرمایا بنی، میرے بچے،
इरकम माना, चढ़ जा मेरे साथ, सवार हो जा मेरे साथ, मेरी सोहबत में आ। तो वो कहने लगा, अब्बू आप ज्यादा टेंशन न लें, सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं अभी किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, आप टेंशन न लें, मैं बच जाऊंगा, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, नहीं, ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मा रहिम रब्बी, आज कोई मेरे रब के अजाब से नहीं बच सकेगा, जो चढ़ेगा वही बचेगा। अभी ये बातें हो रही थी, इधर से सवाल उधर से जवाब, इधर से सवाल उधर से जवाब। इस दौरान वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुगरकीन, एकदम एक जोरदार मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से उस बेटे को ओझल कर दिया, उड़ा के ले गई, बहा के ले गई। मौलाना रूम कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह का बेटा होकर भी बर्बाद हुआ, इसलिए कि सोहबत बुरी हो गई, बुरी सोहबत इख्तियार कर ली उसने। फिर फरमाते हैं, लेकिन अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता था ना, अस्हाबे कहफ का कुत्ता था, कुत्ते के लिए जन्नत नहीं है, कुत्ते के लिए कुछ भी नहीं है, कुत्ते के लिए बस दुनिया में जीना है, भौंकना है, हड्डियां चूसना है और मर जाना है, खत्म हो जाना है, बस यही उसकी जिंदगी है। आखिरत में उसको बुलाया जाएगा, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते पे ज्यादती की होगी, एक कुत्ते ने किसी बिल्ली पे किसी भी मखलूक पे ज्यादती की होगी, उसे हिसाब लिया जाएगा, फिर मट्टी कर दिया जाएगा। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं, अस्हाबे कहफ